جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم سارے روتے ہیں. مثلا بارش کی پہلے بات ہو گئی، رحمت ہے نا روئیں گے. بیٹی رحمت ہے نا روئیں گے. روتے ہیں جی لوگ، روتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا ہے لوگوں کو روتے ہوئے، بیٹی ہو گئی ڈب مار کے جا کے. حضرت یاد رکھنا، اب مجھے نہیں پتا یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن عوام میں رائج ہے، بولا جاتا ہے کیا، جب اللہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو بیٹا دیتا ہے، جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو بیٹی دیتا ہے. یاد رکھنا، بیٹی آئے تو ڈبل خوشی منانا. کیوں؟ بیٹی صرف آئے گی نہیں، ساتھ تیرے لیے یہ خوشخبری بھی لے کے آئے گی، ابو جی میں تائیں آئی جے اور تاڑے تو راضی جے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے، بیٹی آئے گی تو قوم رتی ہے. مہمان رحمت ہے، مہمان آئے گا پھر روئیں گے. قسم ہی کھا رہی ہے اگر رونا ہی ہے، قسم ہم نے کھا لی ہے. دروازے ہم نے بند کر دیے. امب چوپن تو پہلے پتر نو کہنا کنڈی لا کوئی آ ہی نہ جائے. مچھی کھان تو پہلے پتر نو کہنے کنڈی لا کوئی آ نہ جائے. یہ سنو پتر، یہ یورک ایسڈ، یہ ہیپاٹائٹس، یہ بلڈ پریشر ہوا ہی تب ہے جب ہم نے کنڈیاں لگا کے کھانا شروع کر دی. میرے محبوب تو فرما رہے ہیں جس دن گھر میں اچھا کھانا بنائے ایک پیالی پانی زائد ڈال کے ہمسائے کو بھی شریک کر لینا. ایک کام خراب ہویا ہی اس دن دا جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا شروع کیتا ہے. جدن دا سی کنڈیاں لا کے کھانا، کنڈیاں لا کے نہ کھاؤ پتہ شامل کرو لوکاں نو. خدا دی قسم ودے گا بھی، صحت بھی ٹھیک رہے گی. میرے شیخ ہیں جی لاہور میں، اس وقت بھی عمر 86-87 سال ہے میرے خیال سے، میرا اندازہ ہے. اکثر میں وہ بیانوں میں آگے پیچھے بول جاتا ہوں، اتنی ہے. میں حضرت جی جب بھی زیارت کو گیا حضرت کو گوشت ہی کھاتے دیکھا. میں پیچھے بھی گیا حضرت اس میں گوشت ہی کھا رہے تھے. میں نے عرض کی میں حضرت ذرا گوشت تھوڑا کھایا کر. مجھے فرمان لگے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کو گوشت مرغوب تھا، تو کون ہوتا ہے مجھے گوشت سے روکنے والا. میں نے عرض کی حضرت ماڑا موٹا کیما دا خادم تے ڈاکٹراں دا نوکر بھی ہیں، عمر بڑی زیادہ ہو گئی ہے، کہیں یورک ایسڈ کا مسئلہ نہ بن جائے، بلڈ پریشر نہ ہو جائے. فرمان لگے مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ہوگا. میں حضرت ہو کیوں؟ فرمان لگے میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں، میں کدی کلیاں کھادا ہی نہیں. میں پہلے پیالی، میرے محبوب نے جڑا فرمایا پہلے پیالی کسی ماڑے گھر جاندی ہے میں پھر کھانا وا. ایک کام موضوع دا ہی خراب ہویا جدن دا کلیاں کھان لگ پی. وہ کلیاں کھانا تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہی نہیں رہا یار. دل بڑے کرو یار. میرے مولا مشکل کشا رو رہے ہیں اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے. بندہ آیا عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گئے. اور کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہ ہو. فرمایا نہیں مینوں لگدا ہو گیا. اور کرتا ہے حضور کیسے؟ فرمایا 10 دن لگ گئے علی گھر پرونا ہی کوئی نہیں آیا، اس سے بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے. اسی کنڈی کنڈی کنڈی. پھر کی ہویا؟ پھر اتوں بھی کنڈی، پھر اتوں بھی کنڈی. کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. کھولو بڑے اندر یہ زلزلہ آیا بیٹا، دل کھول کے ان کی مدد کرو اپنے بھائیوں کی. وہ پریشان ہے اس وقت، روٹی سے بھی وہ پریشان ہے، مدد کرو ان کی. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہیں جی. وہ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. وہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کہتے ہیں جی واحد میں ہی تھا جو جاپانی کے گھر گیا، اور کہتے ہیں میں پھر نوٹ کرتا رہا کیا کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دیکھا زمین پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، 2 لکڑیوں سے کھاتے ہیں. اللہ یہ طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا ہے. محبوب علیہ السلام کی سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا.
اب کیونکہ وہ تو انہوں نے کرنا نہیں، مخالفت کرنی ہے، انہوں نے پھر کیا کیا، ایک انگلی کڈی تو 2 انگلیاں دی جگہ انہوں نے سوٹی لین دی۔ اللہ یوز 3 ہی انگلیاں ہوندی ہیں، 2 انگلیاں دی سوٹی نہیں آندی، 3 ہی ہوندی ہیں۔ پھر اس سے کیا ہے، صحت ہے ان کی۔ تسی 2 سوٹیاں نہ کنا کھا لو گے، 2 یا 3 چولاں دے دانے آندے نے بس، وہ بھی پھر اندر چنگی چت کے جاندے نے، ادھر میدا ٹھیک کھایا جاتا ہی نہیں، تھوڑا بندہ کھاتا ہے، صحت ٹھیک۔ اج بھی اللہ دی قسم ہے 3 انگلیاں تے آ جو سمندری دے فیصل آباد دے سارے ہسپتال ویلے ہو جان گے۔ اسی کس طرح کھانے ہیں، بک آنا، بک اوڈی اوڈی بک پر سٹن دے دیں، تو پھر کیا ہوا، ہسپتال بھر گئے۔ آجو آج بھی 3 انگلیوں پہ۔ محبوب نے فرمایا بھوک ہو تو کھاؤ، بھوک ہو تو ہاتھ اٹھا لو۔ اہی تو ادو ہی چھڑنے ہیں کہ جدو بس ہون جگہ کوئی نہیں رہتی ہے۔ ساڑھا صاحب ہوئی ہو، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، کھا کھا کے نہ جا پیا، اٹھے ہی نہ جائے۔ وہ کیم اور نے پوڑی بھیجی، چل پوڑی کھا کم تھوڑا تھلے جائے۔ کہندا کیم صاحب جو پوڑی دی جگہ ہوندی میں اور نہ کھا لیندا۔ میں یار روائیے نہ اج کو صاحب ہی چڑھی ہے۔ میرے مرشدہ نے فرمایا سایہ بھی کر ماں، تو روندا ہی رہنا ہے ہر ویلے۔ کہنے لگا حضرت جی پوڑی دی جگہ ہوندی میں تھوڑا اور نہ کھا لیندا۔ ساڈا صاحب اسی ادو ہی چھڈنے ہیں جدو ایتھے تک ہو جائے، بس ان جگہ کوئی نہیں رہی ہے۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ، موج لگ جائے گی۔ اپنے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ۔ کہتے میں نے ایک ایک چیز ان کی نوٹ کی۔ کہتے جس دن میری واپسی تھی نا، ٹور مکمل ہو گیا، میری واپسی تھی، کہتے ہیں میں نکلنے، میرے دل میں خیال ہے بھائی اتنی اس نے مہمان نوازی کی ہے، میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں نا۔ تو کہتے میں نے کیا فیصلہ کیا، کہتے میں بازار گیا اور میں نے مانا ایک کیمرہ خریدا۔ ایک جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور کیمرہ تھما دیا۔ اب وہ جاپانی آگے سے ناراض ہوا، حضرت جی آپ میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں؟ پھر میں نے کہا نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ میں تو جا رہا ہوں، پھر ملاقات ہو نہ ہو، جب بھی کیمرہ تو یوز کرے گا میں تجھے یاد تو آؤں گا نا، تیری مہمان نوازی تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی، لیکن کوئی وجہ تیرے پاس بھی ہو نا مجھے یاد کرنے کی، یہ کیمرہ اس لیے دے رہا ہوں۔ کہتے اس نے کیمرہ پکڑ کے نا تو مجھے بڑا شرمسار سا ہو کے کہتا ہے حضرت پھر اگر غصہ نہ کریں تو کیمرے کی رسید مجھے دے دیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا، یہ کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ کہتے میں نے بھی پوچھ لیا، میں نے کہا بھائی رسید تو دے دی، میں نے کہا کیمرے کی رسید کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا حضرت میرے جاپان کا قانون ہے کہ جب بھی میرے جاپان میں کوئی مہمان آئے نا اور وہ آ کے میرے جاپان کی کوئی چیز خریدے تو میرا جاپان بطور مہمان اس کو ہر خریدی ہوئی چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دیتا ہے، کیونکہ آپ بھی مہمان ہیں۔ جب آپ نے کیمرہ خریدا پکی بات ہے آپ کو بھی 40% ڈسکاؤنٹ ملا ہوگا۔ اگر تو یہ کیمرہ جاتا نا پاکستان پھر تو ٹھیک تھا ڈسکاؤنٹ، کیونکہ اب کیمرہ پاکستان نہیں جائے گا، کیمرہ جاپان میں میرے پاس رہے گا، میں دکان پہ جاؤں گا، اس کو رسید دکھاؤں گا، بقیہ پیسے دوں گا، ڈسکاؤنٹ ختم کرواؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں میں سمجھ گیا جب ایک عام سا جاپانی بھی اپنے جاپان کے ساتھ اتنا مخلص ہے تو یہ ترقی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ سچ بتانا بھائی، محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، ہم بھی پاکستان سے اتنی مخلص ہیں؟ میں ہر ویلے موقع جرنا کی تو موقع لگے تو میں پاکستان دال آواں تے پتر جنوں اپنی دال آن انہیں کتنے ترقی کرنی ہے، جنوں کروں چور پہ جان۔ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے باہر والے چور اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، انہوں چور کروں ہی پہ نہیں۔ حضرت جی باہر والے چوراں دا تے بندہ سوال کر گھر والے دا کی کرے؟ کسی نے کہا نہیں تھا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے؟ میرے پاکستان کی بد نصیبی یہ ہے اس کو چور باہر سے نہیں، اس کو چور گھر سے پڑے ہیں، میں ہوں چور اس کا، میں نے لوٹا ہے اس کو۔ میرے کیم صاحب رحم آیا ماں تو ہی بڑے ہونے جی ہم جب ہوئے حاجی ہدایت اللہ ہیں، میرے مرشدوں نے ایک دفعہ حضرت صاحب بڑی گہری باتیں تھی ان لوگوں کی، میرے مرشدوں کو ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضور چنگا کون ہے تے پیڑا کون ہے؟ فرمایا میاں جڑا پھڑ کتے ہو پیڑا ہے، جڑا نہ پھڑیا جائے وہی چنگا، باقی چوپی کر رہا ہے۔ کیونکہ جس کو موقع ملا حضرت باز کوئی نہیں آیا، سب نے اس کو لوٹا ہے، نوچا ہے۔ نہیں یار، آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہو جائیے، آؤ اپنے پاکستان نہ مخلص ہوئیے، آؤ پتر
اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی. تم نہیں ہوگے اس کے مقدر میں عروج لکھا جا چکا ہے. کسی نے جو آگے جی کریڈٹ لینا تھا وہ اسی نہ لئیے ہے, یہ لکھا ہے, اس نے حکمرانی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ لگا ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے یوٹیوب پہ چڑھے نیچے سے پڑھ کے کمنٹس دے کے مولوی پاگل ہو گیا. مولوی پاگل نہیں ہوا, اللہ کے فضل سے ہوش میں ہوں. اور بیٹا وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان کی ہاں میں اقوام عالم کی ہاں ہوگی, جب پاکستان کی نہ میں اقوام عالم کی نہ ہوگی. ہاں جی, میں کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا, میں ہوش میں بول رہا ہوں. حضرت بڑا نظر لگایا اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جس کو محمد اور علی نے لگایا ہے. جنہوں محمد تے علی لان دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. امتحان ہے, آزمائش ہے, سختیاں ہیں حضرت, میں اس سے انکاری نہیں ہے, لیکن بگڑ اس کا نہیں سکے گا انشاءاللہ. یہ ہے, یہ رہے گا اور یہ رہے گا. بس آؤ یار, اسی کو اپنا حصہ پائیے, اسی کوئی اپنا حصہ مخلص ہوئیے اپنے پاکستان دینا, اپنے پاکستان کے لیے کچھ کریں یار. وہ کہہ رہا ہے آپ کو, وہ بلا رہا ہے, وہ پکار رہا ہے آپ کو, وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ مجھے کھا رہے ہیں, وہ دیکھو وہ مجھے نوچ رہے ہیں, وہ دیکھو میری جڑیں کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھو میری ٹہنیاں کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے پتے توڑ رہے ہیں, وہ دیکھو میرے بال توڑ رہے ہیں, اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے. نہیں حضرت, اقبال نے کیا خوبصورت لکھا تھا, میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ہے. ہم نے بڑی پڑھی ہے بچپن میں, اور کسی کی تو قبول ہوئی ہے نا, بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے, قدم قدم آباد. اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان میں, اس وقت حالات بڑے سخت ہے میرے پاکستان میں. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم آباد تجھے. پتر بڑا مہنگا بنا یہ پاکستان, 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی تھی پھر یہ بنا تھا, 50 لاکھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تھا پھر یہ بنا تھا. بڑا مہنگا ہے پاکستان, سستا نہیں حضرت جی. بس یہ ہے, اس کے پاس خیر خواہ نہیں ہے, اس کے پاس مخلص لوگ نہیں, اپنے ہی لوٹ رہے ہیں, اور جس کو موقع مل رہا ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے حضرت, اپنی نمازیں پوری کریں حضرت. ماشاءاللہ وہ حضرت نے مجھے بھی بتایا کہ وہ جو پروگرام کروایا ہے جنہوں نے, وہ شفیق صاحب جی, وہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, والد صاحب بھی جا رہے ہیں. بس جی میں تو یہی, ہمیں پتہ ہی نہیں وہ 2 مقامات, ان کی شان ان کی شوکت کیا ہے, اور میں نہیں جانتا, چلو بتانا بھی نہیں جی وہ کون ہے جو 2 جا رہے ہیں تاکہ تربیت ہو جائے. بس ہم تو حضرت جی وہ نا گل پاؤ پھلان دے ہار میں مدینے چلی ہیں, نہیں تو کی کر کے چلی گے تینوں ہار پائیے, تیریاں نمازاں پوری ہیں. میں اس دن بھی ایک پروگرام پہ تھا, وہ حج پہ جا رہے تھے, وہ نعت خاں پائی اور ہی لگے تھے, گل پاؤ پھلان دے, میں چپ کر کے پیا ویکھا, میں بھائی کیتا کہ یہ تینوں ہار پائیے, تو تے مجرم ہے یا تے دس نہ کوئی کیتا ہی, بھائی میں اے کر کے چلا رسول اللہ دی بارگاہ وچ تے تینوں ہار بھی پا دینے, تو تے کیتا ہی کھ, تیریاں نمازیں ہی نہیں پوریاں, تیرے منہ تے داڑھی کوئی. اور جن کو سمجھ تھی وہ جگہ کیا ہے, تو پھر وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ باہر کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں, شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا,
سید گولڑے دا سید، گولڑے کا سید، میرے علی شاہ کی اولاد۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے؟ شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ ہماری جانے والا مدینہ کیسے جاتے ہیں؟ میری بھی تو صاحب ڈیوٹی تھی نا، مجھ سے بھی نہیں ہوئی، میں نے بھی تو خوش آمدی کی، 4 پیسے والی میں بھی جھوٹ ہی بول چڑھیا، میں نے ڈیوٹی کی کوئی نہیں، میں نے بتایا بھائی دھیان نہ چلیں، رسول اللہ دی بارگاہ چ چل رہے ہیں۔ پھر پتہ کیا اس کا رزلٹ نکلا حضرت؟ پھر اس کا میں نے تربیت نہیں کی، میں نے ڈیوٹی نہیں کی اپنی، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دکھاؤ جی فون ذرا۔ میں نے دیکھا ہے معجہ شریف میں اگر 100 بندے کھڑے ہیں نا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے حضرت۔ کسی کو نہیں احساس رسول اللہ کی بارگاہ ہے۔ میرا کام تھا اس کو سوچ دے کے بھیجنا، چیک کر کے جائیں انہوں نے حضور نمازاں پوریاں نہیں، معاملے ٹھیک نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، رزق ٹھیک ہی، کسی دا دل تے نہیں توڑیا، پرا بہن ناراض تے نہیں ہوں، قطع تعلقی تے نہیں ہوں کیتی، کسی دا کھادا تے نہیں ہوں، تو رسول اللہ دی بارگاہ چ چل رہا ہے۔ میں بھی نال بہ کے لگا ہاں، گل پاؤ پلان دے ہار میں مدینے چلیاں۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ احساس ہی نہیں قوم کو، جا کہاں رہے ہیں؟ 80 بندے معجہ شریف میں کھڑے ہیں، 100 بندے کھڑے ہیں، 80 کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی جرم احساس نہیں، موبائل چکے نے رسول اللہ دی بارگاہ نہ بھائی دھیان نہ جائیں۔ آخری بات کل ختم، حضرت سیدنا مالک بن دینار، میں جا رہا ہوں حضرت صاحب سے پوچھنا، حضرت صاحب سے پوچھنا کہ بلا پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا حضرت ذرا سانو دسو مالک بن دینار کون سے؟ لکھا حضرت حج پہ چلے، لوگوں نے سواری پیش کی، اب پیدل چل پڑے، لوگوں نے عرض کی حضور سواری تے نہیں بیٹھنا؟ فرمایا نہیں پیدل جانا ہے۔ عرض کی تھی حضرت بڑا لمبا سفر ہے، پیدل کیویں جاؤ گے؟ فرمایا پہنچ جاؤں گا اوکھا سوکھا، سواری تے نہیں بیٹھنا۔ عرض کی تھی حضور کو شریعت میں قید کہ سواری پہ بیٹھ کے نہیں جا سکتے؟ فرمایا کوئی نہیں۔ عرض کی تھی حضور پھر سواری پہ نہیں کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمایا مجھے اتنا بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ پیدل جانا چاہیے؟ میری قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ 100 بندے کھڑے ہیں، 80 دے ہتھاں چ موبائل، پتہ ہی نہیں اسی رسول اللہ دی بارگاہ چا، اسی رسول اللہ دی بارگاہ چا۔ احساس زیاں جاتا رہا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت ہمارا یہ جو جمعے کا مقصد ہے نا، یہ بھی یہی ہے بس کہ حضرت یہ جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے نا، یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے، کیونکہ کچھ بھلا پورا قرآن پاک کے ہر لفظ میں جہاں پوشیدہ ہے، تو کچھ صورتوں کے نا بزرگوں نے کچھ خاص خواص لکھے ہیں۔ تو سورہ یوسف کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہو نا، اگر وہ سورہ یوسف پڑھے یا سورہ یوسف سنے، اگر پڑھ نہیں سکتا تو پھر سورہ یوسف کی تلاوت کرنے یا سننے کی برکت سے اللہ اسے کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے۔ تو کیونکہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو بے گناہ تھے نا حضرت، آپ نے تو ایک گستاخ رسول کو واسطے جہنم کیا تھا، تو حضرت کو تو بہت کچھ، لیکن کیونکہ کافر راج تھا حضرت اور عاشقوں کی شروع سے آزمائش کی گئی ہے، تو حضرت کو قید کر دیا گیا۔ اب لکھا ہے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اب جیل تشریف لے گئے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، اور جا کر فرمانے لگے، کیونکہ سب کو تو یہی تھا نا کہ بھائی علم الدین تو ایک سادہ سا آدمی ہے، ہو سکتا ہے اگر بڑا بھی پڑھا ہو تو قرآن کریم ناظرہ پڑھ رکھا ہوگا، حافظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، تو بڑا بھی ہوگا تو ناظرہ پڑھا ہوگا، اور اگر ناظرہ بھی پڑھا ہوگا تو سادہ پڑھا ہوگا۔ تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پکے حافظ قرآن تھے، بڑے پختہ حافظ قرآن، تو
آپ تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا علم الدین ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ قید ہو تو اگر وہ سورہ یوسف پڑھے اور اگر پڑھ نہیں سن سکتا تو کسی سے سنے تو اللہ سورہ یوسف کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دیں گے. تو چل اب تو کیا پڑھے گا, تو چل میں تجھے پڑھ کے سناتا ہوں. اب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے ہیں اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر دیوانہ تھا, حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ قربان ہونے جا رہا تھا, کچھ کیفیت تھی. اور لکھا ہے کہ جب حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ اٹھا تو حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیفیت ہی جدا تھی کہ مرید گھبرا گئے. انہوں نے عرض کی حضور یہ کیا کیفیت ہے, تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تذکرے پڑھے ہیں لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ وہ بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے جرنیلوں کے تذکرے پڑھے ہیں لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ یہ جرنیل میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑھے ہیں لیکن کبھی میرے دل میں یہ خیال نہیں گزرا کہ میں ہوتا. لیکن آج غازی علم الدین شہید کا یہ جنازہ دیکھ کر دل کر رہا ہے کاش اس کی جگہ میں ہوتا. کیفیت بھی تھی نا حضرت, کچھ کیفیت بھی تھی. تو حضرت پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھنے میں ایسے کھو گئے کہ زیر کو زبر یا زبر کو زیر پڑ گئے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روکا. عرض کی حضور سید لوگ بے ادبی تو ڈر لگتا ہے لیکن آگے بھی کلام الہی ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں, یہاں یا زبر تھی آپ زیر پڑھ گئے یا زیر ہے آپ زبر پڑھ گئے. تو حضور ٹھہرے, تھوڑا سا غور کیا تو واقعتاً اسی طرح تھا. تو حیران ہوئے وہ غازی علم الدین ہے. اور میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ پتہ نہیں تجھے ناظرہ بھی آتا کہ نہیں, اور تو ایک پکے حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے, یہ کیا ہے. تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے حضور آپ نے پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا ہے, میں نے حضور سے پڑھا ہے. اللہ ہے, میں نے حضور سے پڑھا ہے. ایمی تو نہیں حضرت ہمارے بڑوں نے پھر کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہم تو مائل بکرم ہیں. اور جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جنازہ پاک کی باری آئی نا, وہ ایسے جنازے کو روز روز تو نہیں ہوتے, کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. پھر بھی تاریخ لکھتی ہے کہ 6 لاکھ لوگوں نے حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازے میں شرکت کی تھی. اب جب باری آئی نا جنازے کی امامت کی تو پہلی صف میں تو تھے ہی اولیاء, حضور پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی, حضور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ, ایک سے بڑھ کے ایک نام. اب مشکل یہ ٹھہری کہ بھائی کس کو کہیں جنازے کی امامت کے لیے. ڈر بھی لگ رہا ہے کہ اگر ان کو کہیں ان کو نہ کہیں تو معاملہ تو مقبول نہیں ہے. تو لکھا ہے, ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے نا حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو لا کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. اب ظاہر ہے میں نے صرف یہ 2-3 نام لیے نا, نام تو بہت زیادہ تھے. اب پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہتے ہیں اقبال اگر عالم ہونے کی وجہ سے مجھے آگے کیا ہے تو ذرا نظر تو ڈالو, دیکھو تو سے کتنے کتنے بڑے عالم آئے کھڑے ہیں. آپ نے کہا حضور عالم ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑا کیا. آپ نے پھر فرمایا اب محمد اقبال اگر سید ہونے کی وجہ سے کھڑا کیا ہے تو نظر تو ڈال سید بھی کتنے آئے کھڑے ہیں. تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا حضور سید تو بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کا خلیفہ ایک ہی ہے. آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ آپ سید بھی ہیں اور آپ امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کے خلیفہ بھی ہیں. آپ کو اس لیے کھڑا کیا ہے, جنازہ پڑھائیں. تو لکھا ہے کہ حضور پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے. تو صفیں درست تھی, بس اب تکبیر ہی کہنی تھی حضرت, 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ, بس تکبیر ہی کہہ کہ اللہ اکبر کہنے. لکھا ہے کہ بے ساختہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر پیچھے پڑی اور آپ نے چیخ ماری اور گر گئے, بے ہوش ہو گئے. حضرت خیر جنازہ ہو گیا.
جب حضرت بعد میں ہوش میں آئے نا تو لوگوں نے عرض کی حضور جنازہ قانونی سے پڑھایا، وہ چیخ کیوں ماری، پیچھے کیوں دیکھا، گر کیوں گئے، بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو لوگوں کو نہیں جواب دیا. تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ساری عمر گزر گئی لوگوں کو آپ کا دین سکھاتے سکھاتے، ساری عمر گزر گئی آپ کے منبر شریف اور مصلی کی خدمت کرتے کرتے، اور ہمیں کبھی خواب میں بھی جلوہ نہیں دکھایا. اور قربان جاؤ غازی علم الدین شہید کی شان پہ جس کے جنازے میں خود ہی تشریف لے آئے. غازی علم الدین شہید حضرت، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی شاید ہی نہیں. ہاں بھائی آئے کوئی، کر لو سودا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے. کر لو سودا میاں. دنیا تو بڑی بے وفا ہے. اور غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ قربان جاؤں، وہ سودا کر گئے حضرت، سودا کر گئے حضرت. اور دیکھ لو حضرت آج بھی علم الدین ہے. علم الدین بڑے بڑے جا کر جن کو یہ جنازگاہ کچھ نہیں سکھا سکی، میرا بیان انہیں کیا سکھائے گا؟ جن کو ان ہزاروں قبروں کا آواز سنائی نہیں دے رہا، میرا آواز ان کی کیا تربیت کرے گا؟ یہ موقع تو خود ہی بہت بڑا آواز ہوتا ہے. یہ کل، یہ 10واں، یہ 40واں، یہ تو بذات خود بہت بڑا آواز ہے. یہ تو بذات خود بہت بڑا آواز ہے. اگر کسی نے سیکھنا ہو تو بہت بڑا آواز ہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلے، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھک چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد ال چلیا. غلام فریدا تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. یہ سما بذات خود بہت بڑا آواز ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ حضرت یہ ختم ہمارے صرف بزرگوں کا ہو، نہیں بھائی، باری ہماری بھی آنی ہے، باری سب کی آنی ہے. لیکن یہ ہے کہ حضرت جاتے جاتے بزرگ ہمیں پیغام دے گئے، تیاری کرو. وہ لکھا ہے نا یہ رود الریاحین میں امام جعفری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہارون الرشید نا سیر کے لیے نکلا، پیچھے ہٹو کا شور تھا. تو یہ ایک دو بس بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہارون اور حضرت بہلول دانا یہ آپس میں رشتہ دار تھے. جو ہارون کی بیوی تھی نا زبیدہ، وہ بہن تھی حضرت بہلول دانا کی. لیکن بس کچھ نہیں لکھا ہے، باقی میری تحقیق میری بھی اس پہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے. اس حوالے سے نا بزرگوں نے کہا ہے کیونکہ رشتہ داری تھی، دوہرا حق تھا، تو حضرت بہلول پھر اکثر نصیحت کرنے آتے تھے ہارون الرشید. تو وہ نکلا بادشاہ، پروٹوکول جناب ٹھیک ہے، آگے پیچھے دستے ہیں جناب، گھوڑوں پہ بھی ہیں، پیدل بھی ہیں. تو جب ہارون کا گزر بازار سے ہوا نا تو دیکھا ہے، لکھا ہے کہ حضرت بہلول بازار کے وسط میں بیٹھے تھے اور بابے پہ جذب تاری تھا. کرتے کیا تھے؟ زمین پہ نا لکیریں کھینچتے تھے اور پھر نہ کہہ کے خود ہی مٹاتے تھے. ہارون کی نظر پڑ گئی. پہلی حیرانگی تو یہ ہوئی، بھائی یہ تو فقیر ہے، یہ تو ویرانوں میں رہنے والا، یہ بازار کیا کرنے والا. پھر دوسری حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ زمین پہ کر کیا رہا ہے بیٹھ کے، یہ لکیریں لگا کے خود ہی مٹاتا ہے. ہارون نے سواری روکنے کا اشارہ دیا، سواری رک گئی، نیچے اترا اور حضرت بہلول کو پوچھتا ہے، بہلول خیر تے ہے؟ وہ آج یہ تو ویرانے چھوڑ کے بازار میں کیا کرنے آ گئے؟ تو تنہائیاں چھوڑ کے یہ رونق میں کیا کرنے آ گئے؟ تو حضرت جی فقیر نے راز سے پردہ اٹھایا. حضرت بہلول فرمانے لگے، ہارون میں مخلوق دی تے مالک دی صلح کرانا ہے. ویسے حضرت جی میں بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، سارے میرے ساتھ کرتا. حضرت جی بڑی بڑی عمر ہو گئی، کبھی خیال آیا صلح کرنا کہ نہیں آیا؟ دیکھو نا میاں صاحب فرماتے ہیں، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویخ محمد بخشا موت سنے ہی آئے. حضرت جی کتنی عمر ہو، کبھی آیا خیال صلح کا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے، ہارون میں مخلوق کی اور مالک کی صلح کروانی ہے. بادشاہ تھا حضرت جی، پیسہ شمار کا تھا، اس کو فقیر کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. آگے سے پوچھتا پھر بہلول صلح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب رو پڑے اور فرمانے لگے، ہارون وہ جو تے مانتا ہی ہے نہیں مانتے ہیں. ارے وہ تو مانتا ہے،
یہ نہیں مانتے کوئی. حضرت آواز ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ مانتے ہیں, یہ نہیں مانتے. وہ وقت گزر گیا حضرت. پھر ایک دن ہارون گزرا تو کیا دیکھا, حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان میں بیٹھے ہیں. وہی انداز, وہی کیفیت, وہی حال, اسی طرح لکیریں لگ رہی ہیں. پھر نانا کہہ کے خود ہی مٹا رہے ہیں. بڑی حیرانگی ہوئی بھائی, اس دن بازار تو آج قبرستان. تو وہ سواری روک کے پوچھا بہلول اس دن بازار آج قبرستان. آپ نے فرمایا ہارون صرف جگہ بدلیا, کام وہی کر رہا ہوں. وہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا تھا, یہاں بیٹھا بھی مخلوق اور مالک کی صلح کروا رہا ہوں. تو وہ یاد آ گیا نا ہارون کو بھی. تو پھر پوچھتا ہے بہلول وہ اس دن تو صلح نہیں ہوئی تھی, وہ آج بھی کو بات بنی کہ نہیں بنی؟ تو آگے سے حضرت بہلول رو پڑے اور فرمانے لگے ہارون آج یہ تو مانتے ہیں, آج وہ نہیں مانتا. ہاں حضرت آج وقت ہے جی منا لو حضرت, آج وقت ہے جی, آج وقت ہے جی حضرت منا لو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. جانا ہے بھائی رہنا کنے جاتے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. وارث شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی. میں نے گھر بنایا, میں نے گاڑی لی, میں نے شاپنگ کی, میں نے کھانا کھایا. وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. وارث شاہ فرماتے ہیں اج نچدے نے سسیے مور باغی, نالے وجن رباب تنبور اڑیے. اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانی ہے ایک دن تناؤ بڑی ہے. بس یہی ہے, اپنے رب نو مناؤ, اپنے رب نو مناؤ. اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑی کسے سے تیری ذات ہو چکی ہے. یہ بس دو باتیں کیونکہ وقت بھی ہو گئے. یہ انڈیا میں نا ہمارے ایک بڑے صوفی بزرگ گزرے شاہ بحیق رحمۃ اللہ تعالی, اور ان کا شعر بھی ہے. آپ فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا. بھیکا خالی کوئی نہ, اینا سمجھو کہ میں نے رب نے کاکھ نہیں دیتا ہے, سب کی جھولی لا. بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا. گرا کھولنی کوئی نہ جاندا اس وجہ سارے ہی کنگال. گرا نہیں کھلتی کوئی نہیں جاندا اس وجہ سارے ہی کنگال. حضرت جی گرا لگا لی ہے اب وہ کھل نہیں رہی ہے. بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا. گرا کھولنی کوئی نہ جاندا اس وجہ سارے ہی کنگال. جنہیں گرا کھول لی ہوئی تو پیر میرے علی شاہ صاحب ہے, جنہیں گرا کھول لی انہوں دا نام بابا فرید ہے. اسی لا بیٹھے دے ہیں تو کھل دی نہیں. ہاں حضرت حقیقت ہے. یہ تو ہم 10-10 روپے کے لیے جھوٹ بولتے پھرتے ہیں. یہ تورات میں لکھا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. ہاں تورات میں بڑی شان بیان ہوئی ہے محمدیوں کی, حضور نبی علیہ السلام. اسی لیے تو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی نا جو ان پہ نازل ہوئی, انہوں نے تورات پڑھ کے خواہش کرتی تھی اللہ امت مینوں دے دے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی تو اللہ کے حضور دعا کرتی تھی اللہ یہ امت مجھے دے دے. جب یہ نہیں مقبول ہوئی تو پھر یہ دعا کرتی اللہ جی مینوں نہیں دینی پھر مینوں ہی ایسے امت چکا دے. ہاں اور یہ تورات میں لکھا ہے حضرت کہ جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا. اس ٹائم تقریباً میرا 94,000 روپے کا تولہ سونا ہے حضرت. 94,000 ایک رقم ہے حضرت. یہ تورات میں لکھا ہے جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا نا تو اگر مٹی کو ہاتھ ڈالے گا تو سونا کر دے گا. یہ لکھا ہے حضرت. اور یہ ہمارے صوفیاء میں سے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی, جن کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا. یہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے. تو جب انہوں نے توبہ کی نا حضرت فضیل بن عیاض, یہ تربیت تھی نا مرشد کی, میں مارنی تھی اندر کی. اور آپ کو پتا جتنی دیر میں پھر تو کوئی نہیں ہے حضرت.
یہ بس میں ہی میں حضرت. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا فضیل وہ تو معاف کر دے گا لیکن جس کو ستایا نا جا پہلے اس سے بھی معافی مانگ لیا. وہ حضرت جس سے معافی مانگنے گئے کسی نے ویسے کر دیا, کسی نے ڈر سے کر دیا. انہوں نے ایک یہودی کو بھی لوٹا تھا. جب یہودی کے پاس گئے نا اس نے کہا فضیل پہلے 12 سال میری نوکری کر پھر معاف کرا کر. فرق کر دیں گا نا معاف؟ کر دیں گا. فرمایا منظور ہے. آپ نے 12 سال یہودی کی نوکری کی. جب 12 سال پورے ہوئے نا تو آپ آئے بھائی 12 سال پورے ہو گئے اب کر معاف. اس نے کہا معاف بعد میں کروں گا, فلاں جگہ جاؤ وہاں پتھروں کا ایک ڈھیر پر لگا ہے, اٹھاؤ گے تو نیچے سے ایک تھیلی نکلے گی اس میں سونا ہے, جاؤ لے کے آؤ تو پھر معافی. وہ لکھا ہے حضرت گئے لا کے تھیلی دی. اس نے تھیلی کا منہ کھول کے جب انڈیلا نا تو اندر سونے کے ٹکڑے گرے. وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا. فضیل کہتا ہے فضیل معافی دی گل بعد چ کریں گے, پہلے مینوں کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا میں اپنی معافی مانگنے آیا ہوں, تو کہہ رہا ہے مجھے کلمہ پڑھا. وہ یہودی کہتا ہے میں نے تورات میں پڑھا تھا جب کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا کر دے گا. میں نے اس تھیلی میں سونا نہیں رکھا تھا, میں نے تو مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے تاکہ ٹیسٹ کروں تیری توبہ کچی ہے کہ پکی ہے. وہ تو نے ہاتھ ڈالا, تو نے واقعی سونا کر دیا. کر کے تو دیکھو. وہ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت؟ وما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اور بندے مچھی تیرے لئی, مرغا تیرے لئی, چھوٹا گوشت تیرے لئی, بادام تیرے لئی, اخروٹ تیرے لئی, کاجو تیرے لئی, سونا تیرے لئی, چاندی تیرے لئی, زمین تیرے لئی, آسمان تیرے لئی, چاند تیرے لئی, سورج تیرے لئی. تو میرے اور میرے محبوب کے